قادر بندو خیل صاحب یہ تو تیاری پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادر بندو خیل صاحب انہوں نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، قیادت بھی کہہ چکی ہے، مگر میں آپ سے ذرا آئینی ترمیم میں حکومت کی ناکامی کے بعد اب ڈرائیونگ سیٹ دی ہے بلاول بھٹو صاحب کو، ان کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ دی کس نے؟ یہ کئی کوئسچن مارک ہے اس کے اندر، لیکن اس پر کیا حکمت عملی ہے؟ آپ ایسا ہے کہ مولانا صاحب کو منا لیں گے؟ حالانکہ پی ڈی ایم 2 سے مولانا صاحب سے متعلق آپ کو گلہ ہمیشہ سے ہے کہ مولانا صاحب آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس باری بلاول صاحب کے پاس کیا ہے؟ اور اوپر سے حکومت کا پلان بھی آپ سمجھتے کام کر جائے گا؟ سلمان صاحب آپ پہلے اپنے سوال درست کر رہے ہیں، آپ کے سوال میں ابہام موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بلاول صاحب کو اسرائیل نے اختیار دیے یا ہندوستانی دیے یا امریکہ نے دیے؟ کس نے دیا؟ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دیے؟ آپ مجھے پہلے اس چیز کو واضح کر دیں۔ بلاول صاحب ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، اور موجودہ حکومت کے وہ سپورٹر ہے، ہمارے ووٹوں سے حکومت قائم ہے۔ تو یقیناً جو شہباز شریف صاحب نے کوشش کی ہے، جہاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، تو بلاول بھٹو صاحب کو دی ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب کو جہاں مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے جو مذاکرات کیے یا بات چیت کی ہے، وہ یہ کہا کہ حکومت کو آپ ایک طرف رکھ لیں، آپ ایک تجاویز دیں، کیا آئینی ہونا چاہیے، کیونکہ میثاق جمہوریت پہ جہاں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب نے سائن کیے، وہاں مولانا صاحب نے اور عمران خان صاحب کی بھی سائن موجود ہے، یعنی اس میں ایک شک موجود ہے کہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ تو اس کو لے لے، کیا مولانا صاحب اس پہ ایگری ہے؟ اگر ایگری ہے تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ، تیسرا، چوتھا، جتنے سٹیپ پہ مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے اتفاق ہو جائے، اس کے بعد یہ سامنے رکھیں گے حکومت کے سامنے، پھر حکومت سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں قائل کریں کہ آپ کی جو پوائنٹس ہے یا ہم سے قائل ہو جائے، ہمارے یہ تجاویز ہے۔ تو یہ ایک سیاسی لوگوں کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، نہ تو امپائر کی انگلی ڈھونڈا جا رہا ہے، نہ تو آرمی چیف یا ڈی جی ایس آئی سے ملاقات کے لیے ترس رہے۔ اتوار سے پہلے خیال کیوں نہیں آیا جمال صاحب؟ قادر خان صاحب اتوار سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ حالانکہ ساری ملاقاتیں تو جاری تھی، مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی بھی مل رہی تھی بار بار جا کے، ان تمام چیزوں پہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر اتفاق تو ہوا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میرا مسودہ مختلف، بلاول کا مسودہ مختلف، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں مسودے کے کچھ نکات کا تو مجھے تک بھی نہیں پتا۔ یہ ساری، جسے میں کیا بولوں، شرمندگی اٹھانے کے بعد کیوں خیال آ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال کافی حد تک ٹھیک ہے۔ جب رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومتی ٹیم جو ہے نا وہ ناکام ہوئی ہے، حکومتی ٹیم نے صحیح طرح سے پلاننگ نہیں کی ہے، تو اس کے بعد میں اور آپ تبصرہ کریں گے تو میرے خیال میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ حال ہی حکومت کے وزیر اعظم کی جو مشیر سیاسی ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یقیناً وہاں پہ یہ کمزوری موجود تھی۔ یقیناً یہ جو افراتفری میں بل پیش کرے تھے، ان کا یہ خیال تھا، میں تھوڑا سا ایک سخت الفاظ ادا کروں، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مولانا صاحب کو بولیں گے یا بلاول صاحب کو بول دیں گے، وہ ٹک سے آ کے آنکھ بند کر کے سائن کر لیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو معاملہ ناکام ہو گیا۔ اس وجہ سے اب بلاول صاحب اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر مولانا صاحب کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے تو پھر حکومت کے سامنے رکھیں گے، اگر حکومت کے سامنے یہ چیزیں میں کامیاب ہو گئے، ان کی حمایت لے لی ہے یا اپنی حمایت اس کو دے دی ہے، تو اس کے بعد یہ طریقہ کار یہ قانونی، پھر یہ کابینہ کے پاس جائے گا، کابینہ سے باقاعدہ وہ مسودہ جو ہے نا پاس ہوگا، پاس ہونے کے بعد ایک بل کی صورت میں پھر قومی اسمبلی میں ندیم قریشی صاحب، جتنے بھی ایم این اے صاحبان موجود ہوئے، چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ہو وہاں پہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یقیناً ندیم قریشی صاحب کا یا ان کی پارٹی کا یہ سوال ہے کہ 15-20 دن پہلے ممبران کو دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب میں نیا ایم این اے بنا تھا اور میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھا، قومی ترانہ پڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جا کے 1 منٹ پہلے بل دیا، تو میں نے اس کے اگلے دن پھر جا کے اسپیکر صاحب جو اسد کیسر صاحب تھے ان سے بات کی کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے، آپ 1 منٹ پہلے بل دیتے ہو، آپ جہاں نوٹس کاپی 1 دن پہلے گھر بھیجتے ہو کہ کل کا یہ شیڈول ہے، تو یہ بل کی کاپی یہ ساری چیزیں بھی بھیج دیں تاکہ ہم پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں۔ نہیں، اس نے کہا یہی اصول ہے، یہی رولز ہے اسمبلی کے، تو وہ رولز پی ٹی آئی کو یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے اپنے دور میں وہ رولز اپلائی کیا تھا۔ وہ بل پاس ہو گیا تھا سر؟ میں نیا ایم این اے بنا تھا، مجھے یہ
مجھے یہ بھی گلہ ہے کہ جو بھی ایم این اے بنتا ہے ضمنی انتخابات کے ذریعے ان کو سپیچ کا موقع دیا جاتا ہے. مجھے 1 منٹ کے لیے بولنے نہیں دیا ہے, بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 1 دن کے لیے سسپینڈ بھی کیا میرے ممبرشپ. سوال یہ سارے رولز جو ندیم قریشی صاحب ان کی پارٹی کو یاد آ رہے ہیں آج, تو ان کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ان کی یہ سارے رولز انہیں فالو کیے کہ نہیں کیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو فائنل ہو جائیں گی, اور اگر میں یہ کہوں گا مولانا صاحب ایگری نہیں ہوا, پیپلز پارٹی ایگری نہ ہوا, تو ناکام ہو جائے گا, بل نہیں پاس ہوگا, مجبوری نہیں ہے اس میں پریشانی مجھے اور آپ کو کسی اور کی کیا ہو سکتی ہے. کوئی اس کی کوئی شکم پاس کروانا یا منظور کروانا پیپلز پارٹی کی کہیں کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس بات کی مجبوری ہے؟ کس بات کی مجبوری ہے؟ یہ تو مولانا صاحب کے جو کامران مرزا صاحب نے کچھ مس کمیونیکیشن کو یا جو بھی کہوں تو وہ انہوں نے کہا, وہ ہمارے ترجمان کی طرف سے خود بلاول صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. آج مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کر لی ہے کہ میرا اور بلاول بھٹو کے بیچ میں یہ طے ہوا کہ آپ اپنی تجاویز دیں گے, ہم اپنی دیں گے, اور اس کے بعد کریں گے. تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اچھا یہ بتا دیں, آج 41 اراکین اسمبلی ہیں, ان کو پی ٹی آئی کی سیٹ پر آئے تھے, انہیں توڑنے کی کوشش تھی, تو یہ تو ڈیفینیٹلی تھی, اور اب انہیں سنی اتحاد کونسل کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. پارلیمان کی اس موو سے متعلق تھوڑا مجھے سمجھا دیں آپ. سپریم کورٹ کے احکامات, اس کے بعد اتنی بولڈ موو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ 13 جولائی کو ہے اور ایکٹ اس کے بہت بعد آیا ہے, یہ کیا چل رہا ہے؟ تصادم کے علاوہ کچھ اور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نہیں تصادم نہیں ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, سپریم کورٹ نے ہمیشہ حکومت کے کام میں مداخلت کی ہے. اگر آپ شروع سے دیکھیں, آپ افتخار چودھری کو دیکھ لے, ثاقب نثار کو دیکھ لے, جسٹس گلزار کو دیکھ لے, اور جسٹس کھوسا کو دیکھ لے, ہمیشہ انہوں نے حکومت کے کام میں مداخلت کی ہے. ہمیشہ انہوں نے اپنے کام کو اور اپنے آپ کو دنیا میں 141 نمبر پہ چھوڑ کے اور حکومت کے کام میں ضرور انہوں نے مداخلت کی, ہمیشہ کی طرح. ہمارے یہ کہنا ہے, جو بلاول صاحب جب آئینی ترمیم کی اس کی آپ نے بات کی, میثاق کی جمہوریت کی, میں ایز اے قانون کے طالب علم آپ کو بتا دوں 50% سے زیادہ کیسز آئینی یعنی کانسٹیٹیوشن پیٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت چلتی ہے. عام جو لوگ ہیں, میں آپ کو کسے سناؤں تو آپ کے 4 گھنٹے لگ جائیں گے. میں آپ بتاؤں, ایک شخص کو 28 سال بعد میں نے پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرایا, اور 38 سال بعد اس کو بری کرایا, اور وہ بھی بری اس چیز میں کہ قادر خان مندوخیل ذمہ دار ہوں گے, جب اس کی فائل مل جائے تب کورٹ میں پیش کریں گے. نمبر 1 بات, ایک بچی جو ایک دن میں عباسی شہید اسپتال میں گم ہو گئی یا بدل دی گئی نرسوں نے, اس کا کیس 23 سال چلتا رہا. اور جب میرے پاس کیس آیا تھا 3 مہینے کے اندر مجھے وہ لیڈی جج صاحبہ نے کہا, مندوخیل صاحب ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکا ہے, ہر چیز ہو چکی ہے, بچی آپ کے کلائنٹ کی بچی ہے, مگر میں ان کی کسٹڈی آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ بچی کی عمر 18 سال سے بڑھ گئی ہے. آپ کی عدالتوں کا میں آپ کو صرف 2 حوالے دے رہا ہوں. آپ کا عدالتوں کا اگر یہ حال ہے تو پھر حکومت کے کام میں مداخلت کرنا, کون سی جمہوریت ہے, کون سی آئین ہے, کون سا قانون ہے, کوئی مجھے تو سمجھا دے. قادر خان مندوخیل صاحب, ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. یہ چیزیں عام فہم میں ہوتی ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی آئینی ترامیم ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہے, اتفاق کے ساتھ ہوتی ہے. ہم نے لا کو دیکھنا ہے, ہم نے کام کو دیکھنا ہے. کیا ان ججز نے حکومت کے کام میں مداخلت نہیں کی ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب کیسے دیکھنا, میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے آئینی, میں جو اسمبلی میں آیا ہوں یا ندیم قریشی صاحب, یہ پر کس قید کی مولی ہے؟ یہ جو اسمبلی کے ممبران آتے ہیں, اگر اسمبلی کے ممبران کا اور کام سر جس قانون سازی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس قانون سازی کا حصہ کیسے ہیں آپ؟ جس مسودے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ابھی مان کے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مان رہا. وہ قانون آپ نے خود بولا, بلاول صاحب نے بولا اس کی بہت سی شکوں کا تو ہمیں بھی نہیں پتا, خود وزیر قانون کہہ رہے اس مسودے کا علم ہمیں نہیں ہے. سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ او بھائی سن لے, چیخنے چلانے سے آپ مجھے کنوینس نہیں کر سکتے ہو. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں سر آپ سے بات کر رہا ہوں. سن لے, نہ اس طرح چیخنے سے کام نہیں بنے گا. آپ 2 چیزیں مکس کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح زور سے بول کے پھر آپ مجھے مطمئن کریں. سن لے نا, تسلی سن لے. میں سن رہا ہوں. میں سن لے, دوبارہ سن لے. دیکھیں, جب حکومت کی جو بھی تجاویز تھی, اسی تجاویز کو بلاول صاحب نے خود کہا کہ 20 سے 25% ہم نے انکار کیا, ہم نہیں آپ کی کر سکتے. آخر میں طے یہ ہوا کہ آپ اپنی تجاویز رکھ لیں, ہم اپنی رکھ لیں گے, اور مولانا صاحب کی پارٹی اپنی رکھ لیں گی. پھر یہ سارے آپس میں ڈسکشن کرے, جس میں اتفاق ہو گیا اس میں آگے بڑھائیں گے. یہ تو اتوار کے بعد ہوا ہے نا جمال بھائی, نہ کرے.